اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایمان کی تجدید کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا جواب میں اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی کثرت سے اپنے ایمان کی تجدید کرو۔ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب صرف انفرادی ذکر کی کثرت نہیں ہے۔ اکثر من قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی کثرت سے ایمان کی تجدید کرو۔ اس کا مطلب صرف انفرادی کثرت ذکر نہیں ہے، بلکہ کثرت سے لا الہ الا اللہ سے ایمان کی تجدید کا مطلب یہ ہے کہ کائنات بکثرت نقشوں سے، شکلوں سے اللہ کے غیر سے بھری ہوئی ہے۔ تم اللہ کے مقابلے میں شکلوں کا انکار کرو تو اس سے ایمان کی تجدید ہوگی۔ شکلوں کے مقابلے، اللہ کے مقابلے میں شکلوں کا انکار کرو تو اس سے ایمان کی تجدید ہوگی۔ اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی کثرت سے دعوت دینا یہ ایمان کی تجدید کا اصل بنیادی سبب ہے۔ ایمان کی تجدید کا سبب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کو کی کثرت سے دعوت دو، کائنات کے شکلوں سے بکثرت بھری ہوئی ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اتنا کثرت سے تم ذکر کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہنے لگے۔ میں نے غور کیا تو میرے تو اس کلام کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کثرت ذکر سے پاگل ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوموں کو شکلوں کے مقابلے میں جب اللہ کا تعارف کرایا اور شکلوں کے مقابلے میں اللہ کی توحید کو بیان کیا تو شکل والوں نے انبیاء علیہ السلام کو پاگل کہا ہے۔ ما یاتیہ من رسول الا قالوا ساحر و مجنون، اس کے علاوہ کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی انبیاء کو پاگل کہنے کی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سنتوں کا اتنا اہتمام کرتے تھے کہ فرمایا کہ اگر تم عبداللہ بن عمر کو دیکھے تو ان کو دیوانہ سمجھے، مطلب ہی یہی تھا۔ اور اس روایت کا مطلب بھی یہی ہے کہ ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے۔ یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت سے کلمے کی تجدید کا کیا مطلب ہے، ایمان کی تجدید کا کیا مطلب ہے کہ جتنا اللہ رب العزت کو شکلوں کے خلاف اللہ کا تعارف کرایا جائے گا، شکلوں کا یقین رکھنے والے آپ کو پاگل کہیں گے۔ اس لیے کہ یہ قرآن نے صاف کہہ دیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو پاگل کہنے کا سبب ہی یہی تھا کہ انبیاء علیہ السلام شکلوں کے مقابلے میں بھیجے گئے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ آپ سے رسول نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت سے اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو۔ ایمان کی تجدید ہوتی ہے جب ایمان کے حلقوں میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو سنا جاتا ہے اور اللہ کی بڑائی کو لے کر دنیا کے ہر شعبے میں اللہ کے غیر کا انکار کیا جاتا ہے۔ اس سے ایمان کی تجدید ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آپ غور کریں گے تو ایمان کے بڑھنے نہ بڑھنے کا جو اختلاف ہے اس میں بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب یہ ہے کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، اور وہ اس کو سمجھانے کے لیے صاف فرما رہے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ وہ لوگوں سے ملاقات کر کے کہتے تھے اجلس بنا نؤمن ساعۃ، آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے پھر اپنا ایمان لے آئیں۔ یہ صحابہ کرام کے اپنے ایمان کو تازہ کرنے کا جو معمول تھا یہ معمول مدرسہ ختم ہو گیا ہے۔ صحابہ کرام کے اپنے ایمان کی تجدید کا طریقہ یہی تھا۔ عبداللہ بن رواحہ فرماتے تھے قم بنا نؤمن ساعۃ، حضرت عمر فرمایا کرتے تھے آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو ایمان کے حلقے پر ایمان لائیں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ اس سے میرے ایمان میں تازگی پیدا ہو اور میرے ایمان میں زیادتی ہو۔ یہ بات اللہ کی قسم کھا کر کہی جا سکتی ہے کہ دعوت کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ کوئی مانے یا نہ مانے اس کی مرضی ہے، یہ اس کی لا علمی ہے، یہ اس کی لا علمی ہے۔
کہ وہ اس بات میں شک کرتا ہے، ورنہ یہ حقیقت ہے کہ دعوت کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ آپ جن جانے کا عمل کر لیں، لیکن ایمان کی تکمیل دعوت اللہ پر موقوف ہے۔ ایمان کی تکمیل دعوت پر موقوف ہے۔ قرآن نے صاف کہا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ ایمان باللہ کے لیے لازم ہے ہر مسلمان کے ذمہ کہ وہ دوسروں کو نیکی پر آمادہ کرے اور دوسروں کو منکر سے روکے۔ یہ ہر مومن کے ذمہ لازم ہے ایمان کی تکمیل کے لیے، ایک نہیں متعدد صحابہ سے بات ثابت ہے۔ خود بنان من ساعتن جلس بنان من ساعتن، آؤ ہمارے ساتھ آپ پر ایمان لائیں گے۔ میرے بزرگ دوستو عزیزو، یہ ہے ایمان کی تکمیل کا سبب۔ اور میں نے عرض کیا کہ ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے، جس طرح نفاق اپنی علامتوں کے ساتھ ہے۔ نفاق نہیں چھپ سکتا، ایمان چھپ نہیں سکتا۔ ایمان سنت کی شکل میں ظاہر ہو کر رہے گا، ایمان چھپنے کی چیز نہیں ہے۔ ایمان چھپنے کی چیز نہیں ہے، اس طرح نفاق چھپنے کی چیز نہیں ہے۔ لوگ غلط کہتے ہیں کسی کے ظاہر کو مت دیکھو، ایمان دل کی چیز ہے۔ لوگ غلط کہتے ہیں کہ میں کسی کے ظاہر کو مت دیکھو، ایمان دل کی چیز ہے۔ میں اللہ کی قسم کھا کر عرض کرتا ہوں، جس کے دل میں ایمان ہوگا اس کا ایمان سنت کی شکل میں ظاہر ہو کر رہے گا۔ پکی پکی بات ہے۔ اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ کسی کے ظاہر کو مت دیکھو،